السلام علیکم، داجس لوبے میں خوش آمدید۔ میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سنا رہی ہوں، سنا تم ستارے ہو بائی علی شرازی، اور اس میں آج کا ٹاپک ہے منصوبہ بندی کی اہمیت۔ چلے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے کام اور اپنی بمقصد سرگرمیوں کو منظم اور مربوط طریقے سے سر انجام دینا منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ منصوبہ بندی کسی بھی فرد یا قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر معاملات کی صحیح طور پر منصوبہ بندی نہ کی جائے تو اسے نہ صرف بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اکثر اس کا انجام ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جو لوگ مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی رکھتے ہیں وہ بہت سی مشکلات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ مستقبل کے لیے بہترین تیاری ایک ایسی عادت ہے جو انسانوں کو کامیابی اور ناکامی تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کامیابی اپنے مقاصد کو پا لینے کا نام ہے اور مقاصد کے حصول کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بندی سے انسان کے تمام معاملات احسن طریقے سے نمٹ جاتے ہیں اور انسان کی زندگی پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زندگی میں مسلسل آگے بڑھتے رہنے کے لیے انسان کا اپنا مقصد اور ارادوں میں واضح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر انسانی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مقصد کا تعین اور ارادوں کی تکمیل سے زیادہ اہم یہ منصوبہ بندی کا عمل ہے۔ آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قدم سے پہلے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ آپ کی نوکری، کاروبار، حالات، خاندانی معاملات تمام کے تمام آپ کی پلاننگ کا حصہ ہونے چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مقصد تک رسائی کے لیے وسائل و ذرائع ہونے سے زیادہ منصوبہ بندی میں وقت اور باریکی کو اہمیت حاصل ہے۔ حضرت علی کا قول تھا یہ۔ منصوبہ بندی کے تحت ہی کامیاب انسان تمام تر دستیاب وسائل سے بروقت اور بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پلاننگ کا بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں بہت سی بہترین عادات پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی کے بہت سے معاملات میں انسان کو بھرپور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ انسان منصوبہ بندی کی بدولت اپنا وقت بچا کر باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اچھا اور معیاری کام کر پاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں موجود تمام کامیاب افراد بارہا ناکامیوں کا سامنا کرتے رہے۔ بہترین منصوبہ بندی کے باوجود بعض اوقات انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں کامیاب افراد کے لیے ناکامی بھی کامیابی کا ہی ایک حصہ کہلاتی ہے، جس سے سیکھ کر وہ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کنفیوشس کا مشہور قول ہے، ہماری عظمت اس میں نہیں کہ ہم کبھی نہ گریں، بلکہ اگر گر کر ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے میں ہے۔ لہٰذا اگر انسان محنت اور بہترین منصوبہ بندی کے باوجود بھی وقتی طور پر ناکامی کا شکار ہو جائے تو اسے بجائے خود کو کمزور سمجھنے کے ناکامی کی وجوہات پر غور کرنا چاہیے۔ معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، ناکامی اکثر اوقات ذہنی دباؤ، غلط فیصلے اور جذبات کی کمی کی وجہ سے سامنے آتی ہے، اور ایسی ناکامی پر ہمت اور محنت چھوڑ دینے کا انجام مستقل ناکامی اور رسوائی ہوتا ہے۔ کامیابی کے لیے اپنے ہدف گولز متعین کرنا لازمی ہے۔ ہدف کا تعین انسان کو کامیابی کے لیے عملی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ بندی کے علاوہ ایسا کوئی طریقہ نہیں جو آپ کو آپ کی صلاحیتوں سے روشناس کرواتے ہوئے کامیابی تک لے جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی زندگی کے تمام تر کام اور اہداف ایک خاص طریقے سے مرحلہ وار چلتے ہیں تو یہ بیجانہ ہوگا۔ زندگی میں گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کاروباری ترقی تک انسان کا ہر عمل ایک خاص ترتیب کے تحت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اہداف تک پہنچنے کے لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس مرحلے میں منصوبہ بندی کیے بغیر آگے بڑھنے کا سوچے تو اسے وقت کے ضیاع کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بسا اوقات مشکلات اور وقتی ناکامی اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جب اپنی منزل متعین کرنے کے بعد عملی منصوبہ بندی اور اس میں موجود تمام مراحل کے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی جیسے کسی دوسرے فرد کی نسبت بہتر انداز میں جلد ہی اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
عملی منصوبہ بندی کے اعتبار سے میرا مشاہدہ ہے کہ انسان کو اپنا ہدف اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے اور اس کے بارے میں واضح طور پر ایک دن کی منصوبہ بندی کر کے تکمیل کا وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا خاصہ ہے جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور انسان کو اپنی منزل کے حصول میں درپیش مشکلات میں ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ میں نے کامیاب لوگوں کی عادات پر ایک فہرست بنائی اور جب اس پر غور کیا تو علم ہوا کہ دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کامیاب افراد میں ایک مجموعی عادت تحریری منصوبہ بندی کرنا ہے۔ کامیاب افراد چاہے کسی بھی علاقے اور شعبے سے وابستہ ہوں، ان میں اپنے امور کے بارے میں بہترین اور تفصیلی انداز میں کی جانے والی تحریری منصوبہ بندی نے زندگی کے ہر قدم پر محتاط رہتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ انسان کا پلاننگ پر صرف کیا گیا ایک منٹ کا عمل کرتے ہوئے 10 منٹ بچانے میں کام آتا ہے۔ کام کے آغاز سے پہلے کی جانے والی منصوبہ بندی پر صرف کیا گیا وقت انسان کو کامیابی کے حوالے سے اپنا قیمتی وقت، پیسہ اور توانائی محفوظ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ منصوبہ تیار کرنے میں ناکامی منصوبے کی ناکامی ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ منصوبہ بندی کا فقدان اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ جو لوگ عمل کے دوران منصوبہ بندی کرتے ہیں انہیں بار بار غلطیوں، دولت اور وقت کی ضیاع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقت سے پہلے کی جانے والی جامع منصوبہ بندی میں ہی انسان کی کامیابی محفوظ ہے۔ منصوبہ بندی کے حوالے سے درج ذیل فوائد پر غور کیجیے۔ اچھی منصوبہ بندی انسان کو فکر سے آزاد کر دیتی ہے۔ انسان آنے والے وقت کی خامیوں سے آگاہی حاصل کرکے اس کے لیے بہترین عملی اقدامات کر سکتا ہے۔ منصوبہ بندی انسان کی سوچ اور خیالات کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بہترین پلاننگ کے ذریعے آپ وقت رہتے اپنے منصوبے میں موجودہ نقص تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر مزید احسن انداز میں منصوبہ بندی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جامع منصوبہ بندی آپ میں مطلوبہ ہدف کے حوالے سے سوچ، بچار اور معاملے کی باریکیوں کو پرکھنے کی عادت پیدا کرتی ہے۔ انسان کی یہ عادت بعد ازاں اس کا بہت سا وقت اور محنت ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی سے انسان اپنا سالوں کا کام کچھ مہینوں کا کام ہفتوں اور ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس دوران غلطی کے امکانات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ بہترین پلاننگ کے لیے آپ کو وقت سے پہلے ان تمام مواقع سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے آپ وقت آنے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح انسان کی کامیابی کے امکانات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ احسن اور جامع منصوبہ بندی آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ اپنے وقت، پیسے اور توانائی کو بہترین انداز میں صحیح جگہ پر خرچ کرکے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی سوچ منتشر ہونے پر یا بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ وقت سے پہلے کی جانے والی منصوبہ بندی سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے منصوبے کی خامیوں سے آگاہ ہو سکیں اور آج کے اس جدید دور میں اپنے وسائل کو بروئے لاتے ہوئے اپنے منصوبے میں مزید بہتر تبدیلیاں لا سکیں۔ اللہ نے انسان کو بہترین قوتوں سے نوازا ہے جس کا ادراک کر لینے پر انسان میں کامیابی کی جستجو اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری قوت ہماری شخصیت کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے جس کی کھوج ہمیں خود لگانی پڑتی ہے۔ اپنے آپ کو جان کر کامیابی حاصل کر کے اس سفر میں انسان اگر منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھے تو اس پر راستے آسان اور مشکلات چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ انسان وقتی ناکامیوں سے بچ کر ہمت اور حوصلہ ہارنے کی بجائے مسلسل آگے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بلاگر فروخ طاہر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کام کی تکمیل، انجام دہی سے قبل تدبیر اور منصوبہ بندی انسان کو شرمندگی سے محفوظ رکھتی ہے۔